السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے خصوصی فضل و کرم سے اس گھر میں جمع ہو کر قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو کہ جن کے ذریعے سے قرآن و حدیث کی تعلیم ہمیں عطا کی گئی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ساتھ ساتھ اس مجلس میں جن لوگوں نے بھی شرکت کی ہے سارے لوگ مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ اس مشغولیت کے دنوں میں اپنا کام کاج کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع آپ نے نکالا ہے. یہ در حقیقت اللہ کی جانب سے آپ کی خیر خواہی کی علامت و نشانی ہے. یہ چیز آپ اچھی طرح یاد رکھیے، جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی کبریائی اور بزرگی کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ جگہ اللہ کی نگاہ میں بڑی اہم جگہ ہو جاتی ہے. ایسی مجلس میں شرکت کرنے والوں پر اللہ کی جانب سے اطمینان و سکون کا برکھا برستا ہے. ساتھ ساتھ ایسی مجلس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے.
ایسی مجلس میں بیٹھنے والے اور والیوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایسی مجلس کو اللہ کے فرشتے حفاظت کرنے کے لیے گھیر لیتے ہیں، اور ایسی مجلس میں بیٹھنے والوں کا تذکرہ اللہ تعالی فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دینی مجلسوں کا منعقد ہونا یا دین کی نسبت سے کچھ باتیں سننے سنانے کے لیے جمع ہونا اللہ کی نگاہ میں کتنی اہم اور کتنی بڑی چیز ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو ایسی مجلسوں میں عام طور سے شرکت کیا کرتے ہیں، ورنہ دنیا کی مشاغل میں، کام کاج میں مشغول ہونے کے نتیجے میں انسان دین کو بالائے طاق رکھ چکا ہوتا ہے، اس سے رشتہ ناتا جڑا ہوا نہیں ہوتا، تو اس کی نگاہ میں ایسی مجلسوں کا اہتمام کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس لیے جنہوں نے یہ پروگرام کیا ہے، چاہے جس مقصد سے کیا ہو، جو لوگ اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں، جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کا ارادہ کیا تھا، جنہوں نے اس پروگرام میں کسی بھی اعتبار سے اپنا مشورہ دیا ہو یا اپنے وجود سے یہاں اپنے آپ کو پیش کیا ہو، سب کے سب اللہ کی نگاہ میں بڑے اہم ہیں اور بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ آج دنیا اطمینان و سکون کی تلاش میں ہے۔ ان کے پاس مال و دولت کی بہتات ہے، زمین و جائیداد کا انبار ہے، بلڈنگ و کوٹھی اس کے پاس بے شمار ہے، گاڑی و باڑی کی گنتی لگی ہوئی ہے، یعنی بہت زیادہ ہے، ملنے جلنے والے افراد بھی ان کے پاس بہت ہے، عوام میں ان کی شہرت اور مقبولیت بھی بہت ہے، لیکن اس کی نیند اڑی ہوئی ہے، اس کے پاس سکون نام کی چیز نہیں ہے، وہ حیران و پریشان ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہو کہ اسے سکون سے نیند آئے، اس کو اطمینان کی دولت میسر ہو جائے، وہ آرام و سکون کی سانس لینا شروع کر دے، تو ایسے لوگوں کو اس قسم کی مجلسوں میں ضرور شرکت کرنی چاہیے، کیونکہ ایسی مجلسوں پر اللہ کی جانب سے اطمینان و سکون نازل ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان رحم و کرم کا متلاشی ہے، رحم و کرم چاہتے ہیں، انسان سے رحم و کرم طلب کرتا ہے، سوچتا ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ اچھا برتاؤ کر دے، کچھ ہمارا تعاون کر دے، کچھ ہماری مدد کر دے، کچھ ہمارے مشکلات کو حل کر دے، کچھ ہماری پریشانی کو دور کر دے۔ وہ یہ سارے کام کر سکے نہ کر سکے، لیکن امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہم نے ایسی مجلسوں میں شرکت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ضمانت و گارنٹی دی جاتی ہے کہ ایسی مجلس پر اللہ کی جانب سے رحم و کرم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم میں سے اکثر و بیشتر انسان گناہ گار ہیں۔ کوئی انسان دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ ہم گناہ نہیں کرتے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے سوا دنیا میں کوئی انسان گناہ سے پاک نہیں ہے۔ گناہ گار بھی اگر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے
اللہ کی بارگاہ میں گر گراتا ہے، گریوزاری کرتا ہے، روتا دھوتا ہے، آنسو بہاتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اگر اللہ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا تو اس کی خوش بختی کی علامت و نشانی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کوئی انسان ایسی مجلس میں شرکت کرتا ہے تو اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان اپنی حفاظت کا طلبگار ہوتا ہے۔ گھر سے نکلتا ہے، باہر کے حالات اتنے خراب ہیں، وہ اپنی حفاظت کے بارے میں سو تدبیر بھی کرتا ہے، حفاظتی دستے کا استعمال بھی کرتا ہے۔ پاور اور پہنچ ہو تو حکومت کی مراعات بھی حاصل کرتا ہے۔ علاوہ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے، گھر سے باہر تک، دکان سے آفس تک، ان کے حالی موالی ان کے ارد گرد ہوتے ہیں تاکہ انہیں بچایا جا سکے، ان کی حفاظت ہو سکے۔ اس کے بالمقابل اگر کوئی انسان ایسی مجلس میں شرکت کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسی مجلس کی حفاظت اور مجلس میں آنے اور بیٹھنے والوں کی حفاظت کے لیے فرشتے باضابطہ صف بندی کرتے ہیں، قطار لگاتے ہیں اور اس مجلس کو پورے طور سے گھیر لیتے ہیں۔ گویا مجلس میں شرکت کرنے والے لوگ اللہ کے فرشتوں کے حصار میں اور اس کی حفاظت و نگہبانی میں چلے جاتے ہیں۔ فرشتے اگر کسی کی حفاظت پہ مامور ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مجلس والوں کا تذکرہ اپنے پاس موجود فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ فرشتوں سے باضابطہ سوال کرتا ہے کہ آج کی رودات بتلاؤ، سرگزشت سناؤ، تم دنیا میں گئے، کیا کیا تم نے مشاہدہ کیا، کن کن چیزوں کا معائنہ کیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ الہی ہم نے فلاں گھر میں دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، تیری تسبیح کر رہے ہیں، تیری بزرگی بیان کر رہے ہیں، تیرا نام لے رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کیا وہ لوگ کسی چیز کا سوال بھی کرتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ، وہاں بیٹھ کے جنت مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے دے۔ اسی طریقے سے اللہ پوچھتا ہے کہ اس نے جنت دیکھی ہے؟ کہ دیکھی تو نہیں ہے۔ اللہ پوچھتا ہے اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو کتنی دعا مانگتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ جنت دیکھے ہوتے تو دعا مانگنے کی انتہا نہیں ہوتی۔ پھر سوال ہوتا ہے اچھا بتاؤ کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ پھر اللہ کا سوال ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے جہنم دیکھا ہے؟ کہ نہیں، جہنم تو دیکھا نہیں ہے۔ کہ اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تو کہ اور زیادہ پناہ مانگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے سنو، تم تمام فرشتوں کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں اس مجلس میں جتنے لوگ شریک تھے میں سب کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ تو ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس میں فلاں بندہ تو تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے، ان کو بیٹھنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ ادھر سے گزر رہا تھا، دیکھا مجلس سجی ہوئی ہے، وہ بیٹھ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہتا ہے ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، ذکر اذکار میں بیٹھنے والے یہ ایسے لوگ ہیں کہ وقتی طور سے بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں اللہ ان کو بھی بخش دیتا ہے۔ یہ ہے مجلس۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بخاری شریف میں باضابطہ موجود ہیں، جس سے دینی مجلس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، گیٹ ٹوگیدر کے نام پر مختلف قسم کے ثقافتی پروگرام کرتے ہیں، کھانے پینے اور ملاقات کے نام پر بہت ساری حرکتیں کر گزرتے ہیں، لیکن توفیق نہیں ملتی ہے تو دینی مجلس قائم کرنے کی نہیں ملتی ہے۔ یقیناً اگر کسی کو ایسی مجلس کے قائم کرنے کی توفیق مل جائے اور ان کے بلاوے پر ان کے دوست احباب رشتہ دار کو آنے کی توفیق مل جائے تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بالکل ہی کم وقتوں میں اللہ کی جانب سے بے انتہا رحمت، مغفرت، اطمینان و سکون اور ساتھ ساتھ جنت مل جانا اور جہنم سے پناہ کا پروانہ بھی مل جاتا ہے۔ پھر فرشتے نیک فرشتوں کے سامنے ایسی مجلس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر کے فرشتوں کو یاد دلاتا ہے کہ ان فرشتوں سنو، جب میں نے آدم کو بنانا چاہا تھا اور تمہارے سامنے یہ بات رکھی تھی انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو تمہیں لوگوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اے فرشتے، تمہیں لوگوں نے کہا تھا کہ انسان جیسے مخلوق کو پیدا کر کے کیا فائدہ ہے، یہ تو روئے زمین پہ جا کے خوریزی کریں گے، یہ فتنہ و فساد پھیلائیں گے، تیری تسبیح و تحلیل کے لیے بزرگی بیان کرنے کے لیے ہم لوگ تو ہے ہی۔ تو اللہ نے اس وقت کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں سنو، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اس وقت میں فرشتوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے اسی انسان کے بارے میں تم نے کہا تھا یہ خوریزی مچائیں گے، یہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کریں گے، یہ فتنہ و فساد پھیلائیں گے۔ ابھی تم ہی گواہی دے رہے ہو کہ ایسے لوگوں کو ہم نے مجلس میں دیکھا کہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی تقدیس کر رہے ہیں، اللہ کی تحمید کر رہے ہیں، یعنی سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، علاوہ ازیں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے ہیں، یا اس قسم کے ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال بھی کر رہے ہیں اور جہنم سے پناہ بھی مانگ رہے ہیں، اپنے گناہوں پر مغفرت کی دعا بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہارا اس وقت کا کہنا صحیح ہے یا تمہاری نگاہوں نے جو ابھی دیکھا یہ صحیح ہے؟ ظاہر سی بات ہے فرشتوں کا اعتراف ہوا، کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتے کہتے ہیں کہ الہی تیری ذات پاک ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، جتنا تو نے ہمیں سکھلایا ہے اتنا ہی ہمیں معلوم ہے۔ تو اندازہ لگائیے ایک انسان جب واقعی انسان ہوتا ہے اور اپنی انسانیت کو برقرار رکھتا ہے، اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے مغفرت کی بھیک مانگتا ہے، اپنے حالات کو سدھارنے کے لیے رحمت کی دعا مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ایسے اسباب پیدا کرتا کہ جس کے نتیجے میں ان پر رحمتوں کا برکھا بھی برستا ہے اور ان کی معافی بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے بطور خاص کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پیش آ سکتی تھی اللہ نے وہ ساری ضروریات ہمیں عطا فرما دی۔ انسان کے لیے اللہ چاہتا تو مکان اس کو نہیں دیتا، آسمان کے سائے میں اسے زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو آسمان کے سائے کے نیچے ہی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ نے مکان دیا اور بڑا مکان دیا، کشادہ مکان دیا،
آرام و سکون کا مکان دیا، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ کی نوازش ہوئی، اللہ کا فضل ہوا کہ ہمارے پاس اتنا اچھا کر دیا۔ دنیاوی معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلایا ہے کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تو تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ کے پاس مکان ہے، آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے کہ کوئی آدمی کھلا باری میں رہتا ہے، وہ سوچے کہ ہم سے بھی تو نیچے لوگ ہیں، وہ فٹ پاتھ پہ ایسے ہی رہ جاتے ہیں۔ وہ سوچے کہ ہمارے تو فٹ پاتھ پہ رہنے کی جگہ بھی ہے، وہ کھیت کھلیان میں ویسے ہی سو جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد انسان کے اندر شکر کا جذبہ پروان چڑھتا ہے کہ اللہ نے ان سے بہتر ہمیں بنایا ہے۔ ایسے موقع پر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بہتر مقام دیا، رہائش کی بہترین جگہ عطا کی کہ دن بھر کام کاج میں مشغول رہے، شام کو اپنا گھر آئے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے گھر میں، اپنے فلیٹ میں بڑے اچھے سے آرام و سکون کی نیند لے لگے۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نوازش ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ علاوہ ازیں میں دیکھنے یہ چاہیے کہ گھر کا رونق بچے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے بچے عنایت کیے ہیں تو ہمیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بچوں سے متعلق یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو ہرا بھرا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے شادی کے بعد اولاد کی بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے۔ قرآن و حدیث میں اولاد مانگنے کا طریقہ سکھلایا گیا، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ ہمیں اولاد دے تو نیک اور صالح اولاد دے، تاکہ وہ اولاد ہماری نگاہوں کا ٹھنڈک بن سکے، ہمارے آنکھوں کا نور بن سکے، ہمارے دلوں کا سرور بن سکے، ہمارے لیے سکون و راحت کا ذریعہ بن سکے۔ تو انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، الہی ہمیں اولاد دے تو صالح اولاد دے۔ یہ اولاد کی ولادت سے پہلے بچے جب پیدا ہو جائیں پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمارے لیے، ہماری بیوی کو، یا عورت بولے ہمارے لیے ہمارے شوہر کو، اور ہمارے لیے ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمارے گھر میں سارے لوگوں کو متقی و پرہیزگار بنا دے، اور اس کا گارجین، اس کا نگہبان ہمیں بنا دے۔ کتنی اہم دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو سکھلائی ہے کہ ہمارے گھر کے سارے افراد ہمارے ہم مزاج ہوں، ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے، ہماری راحت کا ذریعہ بنے، یہاں سب متقی و پرہیزگار ہو، اس کی نگہبانی کرنے والا ہم ہو، یعنی گھر کا ماحول تقوی و طہارت پر چل رہا ہو۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے اور اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے تو یقیناً ایسے انسان کا گھر جنت نشاں بن جاتا ہے۔ اس کے برخلاف ہونے سے پریشانی ہوتی ہے، جو آئے دن روزمرہ کی زندگی میں گھریلو مسائل کھڑے ہوتے ہیں، نتیجے کے طور پر دن بھر آدمی باہر رہتا ہے، شام کو گھر پہنچتے ہی سر میں درد شروع ہو جاتا، اور گھریلو معاملات بگڑنے کے نتیجے میں رات بھر کی نیند اس کی اڑ جاتی، وہ کروٹیں بدلتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو گھریلو معاملات کی درستگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ علاوہ ازیں انسان سوچتا ہے بچے ہو گئے، اب بچے حیران و پریشان ہیں، کسی کی نظر لگی، کسی نے جادو کیا، کسی نے بندش کی، کوئی جناتی یا ایسے بھی حرکت ہو گئی،
اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں، پورے طور سے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن آدمی اسی کو بنیاد بنا کر ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا اور اسی کے پیچھے تعویذ گنڈے کی شکل میں دوڑتا پھرتا رہتا ہے۔ بیمار ہے، ڈاکٹروں سے علاج چاہیے۔ واقعی اگر نظر لگی ہے تو نظر کے اتارنے کے لیے جو شرعی طریقہ ہے اسے اپنایا جائے۔ ہمارے یہاں معاشرہ میں رواج کیا ہے کہ نظر اتارنے کے لیے مرچا جلائیے اور اس کے بعد اس کے چہرے پر اسے گھمائیے پھرائیے، پھر جلائیے، پتہ چلتا ہے کہ اس میں کچھ تلخی نہیں ہے، جھکاس نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب غیر شرعی ٹونا ٹوٹکا ہے جس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر واقعی کسی کو نظر لگی، بچہ دودھ نہیں پیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بڑا ہنستا کھیلتا تھا، مرجھایا ہوا ہے، یا ہم بھی آرام و سکون سے تھے، ہم بھی پریشان نظر آتے ہیں، گھر میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں لگتی ہے، تو شرعی طریقے کے مطابق ہمیں آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور 3 کل وغیرہ پڑھ کے اپنے کو یا اپنے بچوں کو دم کر دینا چاہیے۔ انشاءاللہ یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی بچے کو آرام و سکون بھی بخش دے گا۔ مگر ہم ان چیزوں سے پرہیز کرتے بچتے ہیں، خود تو نماز پڑھتے نہیں، خود دعا ذکر اذکار کرتے نہیں، چکر میں چلے آتے کسی مولوی صاحب کے، پھر ان کے یہاں پہنچتے ہیں، عقیدہ ہمارا یہ بنتا ہے کہ مولوی صاحب لال زعفرانی قلم سے کچھ لکھ کے دے دیں گے تو کلیان ہو جائے گا، اسے چاندی کے اس میں رکھ کر کے گردن میں لٹکا دیا جائے، کمر میں باندھ دیا جائے، باہ میں تھما دیا جائے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ در حقیقت اسلامی شریعت کا مذاق اڑانا ہے، آیت قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے۔ آپ نے بچوں کے گردن میں یا اپنے کمر میں یا اپنے بائیں میں یا کہیں اور بھی ہم نے لگا لیا، آدمی پاک ناپاک ہوتا ہی ہے، باتھ روم تو سب کو جانا ہوتا ہی ہے، ایسی جگہ پر قرآن کی آیتیں لے کے ہم جاتے ہیں تو قرآن کی بے حرمتی بھی ہو رہی ہے اور ہم سمجھتے کہ ہم اچھا ہو رہے ہیں۔ تو شیطان کا جو مقصد تھا وہ قرآن کی بے عزتی تو کروا دیا، قرآن کی بے عزتی کروانے کے نتیجے میں آپ کا دین و ایمان کو تو سودا کرا دیا، وقتی طور سے آپ کو راحت و سکون ملا، اب سمجھتے ہیں کہ اسی تعویذ کی برکت ہے، ورنہ کون مسلمان ایسا ہے جس کے گھر میں قرآن نہیں ہے؟ وہ پورا قرآن چھپا ہوا آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، اور مولوی صاحب کے ہاتھ کے لکھا ہوا تعویذ آپ کو فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ ایک تعجب خیز بات ہے، جسل میں سارا معاملہ شارٹ کٹ ہوتا ہے، ہم خود نہیں کریں کسی سے کروا لیں، تو ایسا کیجئے کوئی دوسرا کھا لے، آپ کا پیٹ بھر جائے، دوسرا کما لے، آپ کے یہاں مال پہنچ جائے۔ ان چیزوں میں آدمی توجہ نہیں دیتا ہے، لیکن جہاں کچھ کرنے کی باری آئے گی وہاں کرنے کے کام سے ہم پرہیز کرتے ہیں۔ دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے بہت ساری تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں کہیں کہیں لوح قرآنی کے نام سے قرآن کے جو حروف مقطعات پر مشتمل حروف الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، قاف، طہ، یاسین وغیرہ، اس کو بنا کر کے ایک بکلیٹ بنا دیا یا ایک چھپوا لیا اور گھر میں، دکان میں، مکان میں ٹانگ دیا، ہم سوچتے ہیں کہ اسی سے میرا فائدہ ہو جائے گا۔ اگر مولوی صاحب نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا تو اس میں تاثیر زیادہ رہتی ہے، اور پریس کے چھپا ہوا رہے تو تاثیر کم ہو جائے گی۔ یہ مزاج بنا ہوا، میرے بھائی یاد رکھیے گا، اسی کو کہتے ہیں دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، یہ بہلاوے کی بات ہے۔ قرآن پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ۔ پوچھا گیا کہ گھر قبرستان کیسے بنتا ہے؟ پوچھا گیا کہ گھر قبرستان کیسے بنتا ہے؟
بلکہ گھر میں اگر قرآن نہیں پڑھتے ہو تو تمہارا گھر قبرستان بن جائے. کیوں؟ کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا. اور اگر گھر میں تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو تمہارا گھر قبرستان بن جائے گا، کیوں؟ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی. قبرستان بننے سے مراد کیا ہے؟ قبرستان وحشت کی جگہ ہے. قبرستان آرام و سکون سے سونے کی جگہ نہیں ہے. وہاں بچھو ہے، وہاں سانپ ہے، وہاں کیڑے مکوڑے ہیں، وہاں عذاب ہے، وہاں تکلیف ہے، وہاں گرج کی مار ہے، وہاں پریشانی ہے. وہ پریشانی اگر کسی گھر میں ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو اگر آدمی اپنے گھر میں نہ نماز پڑھتا ہے نہ قرآن پڑھتا ہے، اس قسم کی ساری پریشانی آ سکتی ہے. علاوہ ازیں قرآن قبرستان میں رونق نہیں ہوتی. جتنی بتیاں جلا دیجیے، ٹیوب لائٹ اور کمکمے شب برات میں لگا دیتے لگا دیجیے، لیکن جو گھر میں سکون ہوتا ہے وہ سکون وہاں نہیں ملتا. اس مناسبت سے کہا گھر کو قبرستان بننے سے بچاؤ. یعنی مردوں سے کہا گیا کہ فرض نماز آپ مسجد میں پڑھیے. الحمدللہ فرض نماز مسجد میں جماعت سے پڑھیے، البتہ اپنی سنتیں اپنے گھر میں آ کے پڑھیے. علاوہ ازیں نفل نماز گھر میں پڑھا کیجیے. عورتوں سے کہا گیا کہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں. گویا عورت یا مرد گھر میں نماز پڑھیں گے تو گھر قبرستان نہیں بنے گا. اسی طریقے سے عورت و مرد اگر گھر میں قرآن کی تلاوت کریں گے تو گھر قبرستان نہیں بنے گا. مگر یہ چیز ہمارے یہاں نہیں. نماز پڑھنے پڑھانے کا ایک ماحول نہیں. اللہ ماشاء اللہ، ہم سب کے بارے میں نہیں کہتے، لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کا حال یہی ہے. جبکہ قرآن پڑھنے سے اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، نماز پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، جس کے نتیجے میں گھر سکون کا، راحت کا گہوارہ بن جاتا ہے. اطمینان و سکون وہاں لوگوں کو میسر ہونا شروع ہوتا ہے. آدمی ہرا بھرا رہتا ہے، حساس بشاس رہتا ہے. اس پر ایک حدیث سن لیجئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب انسان سوتا ہے تو سونے کے وقت میں شیطان انسان کے گدی پر، یعنی سر کے بالکل پچھلا حصہ جو گردن والا حصہ ہے، اس پر 3 گرہ لگاتا ہے. جسے گٹھا بولتے لگا دیا، لگتا ہے ایسے کس دیا، آدمی بالکل ایسا اکبکائے ہوا ہے. جب صبح سو کے اٹھتا ہے اور دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں مار دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، اور پھر اسی اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہونا ہے. جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی 1 گرہ کھل جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے بعد اس کی 2 گرہ کھل جاتی ہے. پھر جب وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی 3 گرہ کھل جاتی ہے اور آدمی بالکل حساس بشاس ہو جاتا ہے، اطمینان و سکون والا ہو جاتا ہے. لیکن وہی انسان اگر نماز نہیں پڑھتا، صبح اٹھتا ہے دعا نہیں پڑھتا، اٹھتا ہے وضو نہیں کرتا ہے، اٹھتا ہے نماز نہیں پڑھ پاتا ہے، تو اس کی 3 گرہ لگی رہتی ہے. وہ پیچھے سے پکڑ کے اس کو ٹانا ہوگا. جب وقت ختم ہو جاتا، سورج نکل آتا، فبال الشیطان فی اذنہ، ایسے سونے والے کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے. اس کے بعد جب اٹھتا ہے تو خبیث النفس کسلان، بالکل منحوس قسم کا لگتا ہے، سستی اس پر چھائی رہتی ہے. اب تجربہ کر لیجئے، جس دن فجر کی نماز پڑھی ہے
اس دن اپنے آپ کو آئینہ اور شیشہ کے سامنے کھڑا کیجیے، اور جس دن فجر کی آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں اس دن اپنے آپ کو شیشہ کے سامنے کھڑا ہوئیے، اب فیصلہ خود کر لیجئے گا کہ فجر کی نماز پڑھا ہوا چہرہ دمکتا ہوا، چمکتا ہوا، روشن ہے، اور جو نماز نہیں پڑھا اس کا چہرہ بالکل مرجھایا ہوا، وہ حیران و پریشان ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اصلاح کی خاطر اس قسم کی باتیں بیان فرمائی تاکہ آدمی شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ جائے، شیطان کی چال بازیوں سے محفوظ رہے، شیطان کی مکاری سے حفاظت میں رہے، شیطان کی دسترس سے باہر رہے، شیطان کی وسوسہ اندازی سے دور رہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے یا عمل پیرا رہنے کی کوشش کریں گے۔ اس مناسبت سے ہمیں کچھ چیزیں سوچنے کی اور کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس دینی شعور نہیں ہے لیکن ان کا بیٹا سمجھدار ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ خود سمجھدار ہیں، ان کے بچے بھی نہ سمجھ ہیں۔ تو دونوں اعتبار سے ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ اگر والد ہیں، آپ کے انڈر میں بچے ہیں، یا گھر کے وہ لوگ ہیں جن کی ذمہ داری آپ اٹھاتے ہیں، کھانے خرچے کا آپ انتظام کرتے ہیں، رہنے سہنے کا آپ بندوبست کرتے ہیں، دنیاوی زندگی گزارنے کی سہولیات فراہم کرتے ہیں، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اس گھر سے بہتر گھر جنت میں مل جائے؟ یہاں کے سکون سے زیادہ بہتر سکون جنت والا ہمیں میسر ہو جائے؟ تو اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ جس طرح بیوی کی خواہشات یا شوہر کی تمناؤں کے مطابق آپ کام کاج کرتے ہیں، بچوں کی خوشی کے خاطر بہت ساری سہولیات کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گھر کا ماحول دینی ماحول بنائیں۔ اگر آپ باپ ہیں تو اپنے بچوں کو بتلائیں کہ شرک کیا چیز ہے اور توحید کیا چیز ہے۔ اگر بیٹے آپ ہیں تو آپ کو یہ دکھانا ہوگا کہ ماں باپ کی خدمت اور ان کا ادب و احترام کس طرح کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم۔ 21واں سپارہ میں سورہ لقمان ہے۔ لقمان حکیم کا نام آپ نے سنا ہے، بہت بڑا عقل مند اور دانا انسان، حکمت والا حکیم انسان گزرا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنیا، چھوٹے بچے کو بڑے پیار محبت کے ساتھ اے چنو منو جس طرح بولتے ہیں وہی انداز استعمال کیا، اے میرے بیٹے، اے میرا لخت جگر، اے میرا نور نظر، سنو، یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ مطلب اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی حصہ دار نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ تو بچوں کے ذہن و دماغ میں بٹھانا چاہیے کہ دنیا سارا کا سارا اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے گا اسے ہرا بھرا رکھے گا، جب چاہے گا یہاں کا نظام درہم برہم کر دے گا۔ اس لیے ہمیں چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ یہ بچوں کے ذہن و دماغ میں رچا بسا دینا چاہیے تاکہ کبھی ضرورت پڑنے پر وہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے جھک نہ سکے۔ کرسچن اسکولوں میں اس طرح کا مزاج بنا جاتا ہے، آپ اللہ اللہ کیجئے کچھ نہیں ملتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے کچھ بولتے ہیں وہاں چاکلیٹ گرتا ہے۔ یہ ذہن خراب کیا جاتا کہ دیکھو عیسیٰ کا نام لینے سے چاکلیٹ ملتا ہے، یسوع مسیح کا نام لینے سے مٹھائی ملتی ہے، تو بچے کا ذہن اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ بچے وہاں سے پڑھ کے نکلنے کے بعد وہ غیر مسلم نہیں ہوتے،
وہ کرسچن نہیں بنتے لیکن مسلمان بھی باقی نہیں رہتے، جو ان کی ذہنیت میں اس قسم کی چیزیں سوال کر دی جائے۔ تو شروع سے بچوں کے مزاج میں اس قسم کی بات ڈالنے کی بات ہے کہ جس کلمے کا اظہار ہم کرتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ بچوں کی زبان سے کلمات ادا بھی کرانے چاہیے۔ عام طور سے دیکھا جاتا چھوٹا چھوٹا بچہ ہے تو ٹاٹا باٹا سکھاتے ہیں، انہیں سلام کرنے کے بجائے کچھ اور سکھایا جاتا ہے، انہیں اللہ اللہ بلوانے کے بجائے بہت سارے گانے اسے سکھلائے جاتے ہیں، پرانی آیت سنا کے بجائے ٹی وی کے غلط پروگرام اس کا ڈانس سکھایا جاتا ہے۔ تو بچے کا مزاج تو بچپن میں ہم نے بھی کام کیا، نتیجتاً یہ بچے بڑے ہو کر پھر سدھار کی طرف نہیں آتے، کیونکہ ہم نے بچپن سے اس کی بری لت لگائی ہے۔ تو بچے کو بڑے پیار محبت سے سکھایا جاتا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر اس کے بعد آگے نصیحتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، سلیمان علیہ السلام کی، حضرت لقمان کی نصیحت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کئی چیزیں سکھلائی ہیں۔ یا بنیہ، لیکن توحید کا درس کیا دیا، یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر ہو، وہ آسمان کی بلندی میں ہو یا پہاڑ کی کھو میں ہو یا زمین کی تہ میں ہو، یہ ساری جگہوں پر اللہ کی نگاہ سے وہ پوشیدہ نہیں، یا بھی اللہ جب چاہے گا اسے لے آئے گا۔ مراد دانہ ہی نہیں، اچھا برا عمل ہم کسی جگہ سے کریں، کسی اونچے مقام پہ چڑھ کے برائی کریں، پہاڑوں کی کھو میں گھس کے برائی کریں، زمین کی تہ میں جا کر برائی کریں، اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے، اس کا ریکارڈ تیار کر رہا ہے۔ یہ ان جگہوں پر اچھائی کے اعمال بجانا ہے، اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے، اللہ جب چاہے گا اس اعمال کو آپ کے سامنے حاضر کر دے گا۔ تو بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ باپ کے ڈر سے، ماں کے ڈر سے، پرائیویٹ ٹیوٹر کے ڈر سے، اسکول کے مس اور ٹیچر کے ڈر سے بہت سارا کام نہیں کرتے، لیکن مزاج میں آ جائے یہ لوگ تو دیکھیں گے تب ہمیں غلط سمجھیں گے، بہت ساری چیزیں ان کی نگاہوں سے بچا کے تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم چھپا نہیں سکتے۔ تو بچے کے ذہن میں یہ بات اگر بیٹھ جائے تو بچے گناہ کا کام نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو ڈر لگا رہے گا، باپ نہیں دیکھا، ماں نہیں دیکھا، استاد نہیں دیکھا، دادا دادی نہیں دیکھا، اڑوس پڑوس کے لوگوں نے نہیں دیکھا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ چاہے گھر کا معاملہ ہو چاہے باہر کا معاملہ۔ اگر یہ ذہن میں رچ بس جائے تو بچے برائی کرنے سے اور گناہ کے کام کرنے سے پرہیز کریں گے۔ یہ مزاج میں بٹھانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کہا، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک فإن ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، بھلی باتوں کا حکم دیا کرو، بری باتوں سے منع کیا کرو، مصیبت آئے تو صبر کیا کرو۔ یہ سب کام بڑے ہمت کے کام ہیں، اسے سوچ سمجھ کے کیا کرو۔ اگر ہم خود نماز نہیں پڑھتے تو بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کیسے کریں گے؟ کہا گیا بچے آپ کے 7 سال کے ہو جائیں تو بچے سے نماز پڑھوائیے، 7 سے 10 سال، 3 سال کے اندر بچوں کو نماز کا اس طرح عادی بنا دیجئے کہ کبھی وہ جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑے۔ اور اگر 10 سال کا بچہ جان بوجھ کے نماز سے جی کترائے، نماز چھوڑ دے، تو کہا فَاضْرِبُوا عَلَيْهَا إِنْ كَانَ 10 سنین، بچے ہو یا بچی اگر 10 سال کے ہونے کے بعد بھی
نماز نہ پڑھے اسے تماشا لگاؤ۔ وَفَرِّقْ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کا بستر الگ کر دو۔ یہ کب ہوگا؟ جب خود ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، ہم نماز کا پابند ہوں گے تو اپنے گھر کے لوگوں کو نماز کا عادی بنائیں گے۔ دیکھا جاتا ہے بڑے حاجی صاحب ہیں، بڑے نمازی صاحب ہیں، خود توڑ کے تہجد بھی پڑھتے ہیں، جوان بیٹا بغل میں سو رہا ہے، اسے اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی، کوئی اٹھاتا بھی چھوڑ دو، رات میں بڑا تھکا مادہ آیا تھا، آرام کرنے دو، یہ مزاج ہے۔ یاد رکھیے گا کہ گارجین کی ذمہ داری ہے اپنے بچے کو صحیح ڈگر پہ لگانا۔ تو 7 سے 10 سال کے اندر نماز کا انہیں اس طرح عادی بنا دیجئے کہ بچے نماز جان بوجھ کے نہ چھوڑ سکے۔ ظاہر سی بات ہے اگر بچوں سے نماز پڑھوائیے گا تو بچے آپ سے بولیں گے ابو آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ بھی چلیے یا آپ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب اگر بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں، چونکہ جو کام آپ کو کرنا چاہیے، سنت گھر میں پڑھیں گے، نفل گھر میں پڑھیں گے، قرآن گھر میں پڑھیں گے، ذکر و اذکار گھر میں کریں گے، دعا مناجات گھر میں کریں گے، تو بچے دیکھا دیکھی کرتے ہیں، اس کی نقالی کرتے ہیں۔ اب بچوں کے سامنے ڈانس کیجیے گا اور سوچے گا بچہ نمازی بن جائے، بچوں کے سامنے ننگا رہیے گا، کم سے کم کپڑا پہن کے رہیے گا، سوچے گا بچہ ہمارا بالکل پاک باز رہے اور اچھے لباس میں رہے، کبھی ممکن نہیں ہے۔ تو گارجین کی ذمہ داری ہے بچوں کی صحیح تربیت کرنا، نماز کی ترغیب دینا، رغبت دلانا، بھلی بات کہنا کہلوانا، بری باتوں سے رکوانا، اور کبھی پریشانی لاحق ہو جائے تو آہ واویلا نہیں مچانا، چلا چلی نہیں کرنا، رونا دھونا نہیں، بلکہ صبر و سکون سے کام لیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس پر بہتر بدلہ کی امید رکھنا۔ پھر اس کے بعد کہا وَلَا تُسَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ آگے اور بھی کئی نصیحتوں کا تذکرہ ہے کہ سنو، آپس میں ایک دوسرے سے گال پھلا کے مت رہنا۔ وہ آپ سے بات کر رہا ہے، ادھر کو منہ گھما لیا، ادھر منہ آیا اب ادھر منہ گھما لیا، یعنی بات نہیں کرتے ہیں، گال پھلا لیا، مطلب رشتہ ناتا نہیں رکھتے۔ اسی طریقے سے اترانا، تکبر کرنا، شیخی بگاڑنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کسی کو اپنی خوبصورتی پر ناز ہے، کسی کو اپنے مال دولت پہ فخر ہے، کسی کو زمین و جائیداد پہ تکبر ہے، کسی کو اسباب اور ظاہری وسائل کے مل جانے پر اترانا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان اللہ کے غضب اور اس کے عذاب کا شکار بن سکتا ہے۔ اس لیے رشتہ کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا، رشتہ کاٹنے سے منع کیا گیا، اترانے سے دور رکھنے کو کہا گیا۔ اتراؤ مت، تکبر مت کرو، غرور مت کرو، ناز و نخرہ زیادہ مت کرو، بلکہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ کیوں کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، دوسرے لوگوں کے بالمقابل تمہیں نوازا ہے۔ کسی مصیبت زدہ کو دیکھیے تو آپ سے کہا گیا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ کسی مصیبت زدہ کو دیکھیے، وہاں پر اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس مصیبت سے ہمیں بچا دیا اور بہت ساری مخلوقات پر ہمیں فضیلت اور فوقیت بخش دی ہے۔ یہ شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب اگر وہاں کوئی لنگڑا کسی کا پاؤں ٹوٹ گیا، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کی روٹی میں نقصان ہو گیا، آپ اس کی ہنسی اڑا رہے ہیں، کوئی جا رہا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے بارے میں الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیا۔ یہ سب نظریہ طریقہ خلاف ہے، انسانیت و مروت کے خلاف ہے۔ اس مناسبت سے ایسے موقع پر ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، کوئی کسی مصیبت میں پڑا، کوئی بیمار پڑ گیا، کسی کا خسارہ ہو گیا، کسی کو نقصان ہو گیا، تو وہاں اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس خسارہ نقصان سے بچا کے رکھا ہے۔ پھر اگر اللہ نے آپ کے پاس علم دیا ہے، آپ بیٹا ہیں، جوان ہو گئے، سمجھداری آپ کے پاس آ گئی، آپ کے والد شرک میں، کفر میں، الحاد میں، بے دینی اور دہریت میں، دنیاوی کام کاج مشغول ہے، دین سے ان کا لینا دینا کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس اللہ نے علم کی روشنی بخشی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ
اپنے والد محترم سے بڑے ادب و احترام سے کہیے، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابو جان، علم میرے پاس آیا ہے، میں صحیح غلط میں تمیز کرتا ہوں، اچھا برا جانتا ہوں، اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے میری بات مانیے۔ باپ بڑے ہیں، ادب و احترام الگ ہے، لیکن باپ کو جو چیز معلوم نہیں ہے، بیٹے کو قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ معلوم ہے، بیٹا اپنے باپ کو نصیحت کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو نصیحت کی، ابو جان آپ تو بت بناتے ہیں، بت شادی کرتے ہیں، بت کی پوجا کرتے ہیں اور کراتے ہیں، اپنے قوم کے پنڈت و پروہت ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ سب چیزیں دنیاوی چیزیں رہے گی، دھری کے دھیرے رہ جائیں گی، اس لیے میرے پاس علم ہے، میں ان بتوں کی گندگی غلادت کو آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہوں، اس کی بے وقتی کا اظہار کرتا ہوں کہ اس کے پاس نہ سننے کی طاقت ہے، نہ پکڑنے کی طاقت ہے، نہ دیکھنے کی طاقت ہے، نہ بچنے بچانے کی طاقت ہے، پھر اس کی عبادت پوجا پاٹ کیوں کرتے ہیں؟ تو حق بات باپ ماننے کے بجائے بیٹے سے کہنا شروع کیا کہ سنو، اپنی تقریر بند کرو، اپنی زبان خاموش رکھو، زیادہ مجھے سمجھاؤ گے میں پتھر سے مار مار کے تمہیں خلا کو برباد کر دوں گا، اگر مجھ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو میری نگاہوں سے دور چلے جاؤ۔ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا والد محترم اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو یہ خواہش میں پوری کرتا ہوں، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، آپ پر سلامتی، آپ سلامتی سے رہیے، میں ہی چلا جاتا ہوں لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا، میرا رب تو بڑا مہربان ہے۔ بیٹا کے پاس علم ہے، وہ باپ کو سمجھا رہے، مطلب کیا ہے؟ جس کے پاس علم ہوگا وہ اس کو سمجھائے گا، جس کے پاس علم نہیں، چھوٹا بچہ کو معلوم ہے وہ بڑے آدمی کو سمجھا سکتے، بیٹا کو معلوم ہے وہ باپ کو سمجھا سکتے، بیٹا کو معلوم ہے وہ ماں کو سمجھا سکتے، بیوی کو معلوم ہے وہ شوہر کو سمجھا سکتے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم رتبہ میں بڑے ہیں تو ہم ہی کو سمجھانے کا حق ہے، کوئی دوسرا نہیں سمجھائے گا۔ اس طرح گھر کا ماحول بنتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر امن و سکون کا ذریعہ بن جائے تو ہر آدمی اپنے گھر کی اصلاح کی ذمہ داری قبول کر لے، اپنے گھر کے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ الرحمن اللہ کا فضل شامل حال رہے گا تو الحمدللہ اللہ اپنا فضل و کرم کو نازل فرمائے گا، رحمتوں کا برکھا برسائے گا، گناہوں کو بخش دے گا اور امن و اطمینان کا ماحول قائم کرا دے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے الہی تو اپنے فضل و کرم سے جو بات کہی اور سنی گئی ہے ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ الہی جو بیمار انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما دے، الہی جو مقروض ہے انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ہے الہی ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ گھروں میں عام طور سے بے برکتی پائی جاتی ہے تو اپنے فضل و کرم سے برکت ہی برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ مرض سے شفا دے دے اور بے خوف و ہراس کو دور فرما دے۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی الہی تو ان تمام کے حق میں ان کے جائز مراد کو پوری فرما دے۔ ہمارے گھر کے بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، بڑوں کو اور چھوٹوں کو یعنی سبوں کو دیندار بنا دے، متقی و پرہیزگار بنا دے، ہمیں ان سبوں کا لیڈر و امام بنا دے، ہمارے گھر کے معاملات کو سدھار دے، ہماری بگڑی بنا دے، ہمارے تجارتی اور کاروبار کے مسائل کو حل فرما دے، ہر قسم کی بے برکتی کا خاتمہ فرما دے، گھر کو سکون کا مرکز و مسکن بنا دے، گھر میں اختلاف جھگڑا فتنہ فساد کو دور فرما دے، بھائیوں میں بہنوں میں ماؤں میں بیٹوں میں رشتہ داروں میں رشتہ داریاں قائم کرنے کی توفیق گردانی نصیب فرما دے۔ الہی جو بچے پڑھتے ہیں انہیں پڑھنے کی صلاحیت دے اور کامیابی عطا فرما دے۔ الہی دینی دنیاوی اعتبار سے کامرانی بخش دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔